السلام علیکم جی، چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں خود اداد کالونی میں، جہاں پر عامر لیاقت حسین رہائش پذیر تھے، اور اسی رہائش گاہ پر جو ہے وہ صبح کے اوقات میں ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جی عامر لیاقت حسین جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور یہ بڑا حیران کن یہ خبر تھی کہ جی عامر لیاقت حسین جو ہمیشہ سے دلوں کو جو مسکراتے ہوئے چہروں کو جو ہے وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اور سیاست میں بھی انہوں نے بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ سیاسی لیڈر جو ان کے تھے ان پر بھی جو ہے وہ بارش کی جو ہے وہ یعنی کہ ایسا ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے حلقے میں اگر کام نہیں ہو رہا تو وہ لیڈر پہ بھی جو ہے وہ سرزنش کر جاتے تھے۔ تو آج عامر لیاقت حسین جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اب تھوڑا سا بات کریں گے، اسد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسد، بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن اب چونکہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ پولیس کی ٹیمیں بھی یہاں پر آئی تھی اور سارا معائنہ کیا گھر کا، اور معائنہ کرنے کے بعد کیا پولیس جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں کہتی ہے؟ مختلف ٹیمیں کام کر رہی تھیں، انویسٹیگیشن ٹیمیں یہاں پر پہنچی تھیں، جس میں ایس ایس پی بھی یہاں پر شامل تھے۔ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے، معائنہ کیا گھر کا، تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ جناح اسپتال میں جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ شفٹ کیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے، باقاعدہ 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی تھی، اور آخری مراحل میں جو ہے جب پوسٹ مارٹم کے لیے جب پہنچے ڈاکٹرز تو گھر والوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ اب جس کے بعد جو ہے میت کو سرد خانے جو ہے چھپا سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا رہا، اور اب تیاریاں کی جا رہی ہیں نماز جنازہ اور تدفین کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل نماز جنازہ ہوگی، تدفین بھی کل ہوگی، اور کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا بیٹا جو اس وقت ملک سے باہر ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ آئیں گے، اور جو ان کے سابقہ اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ یہاں پہنچی تھی، ان کی بیٹی یہاں پہنچی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پوسٹ مارٹم وہ نہیں کرانا چاہتے، اور اسی طرح سے جو ہے تدفین کریں گے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں ڈاکٹر ذرائع کی، تو ڈاکٹروں کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت پر جو ہے کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں ہوا، نہ ہی ان کے جسم پر کوئی نشان ہے، لیکن اگر ان کی موت کی وجہ جاننی تھی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پوسٹ مارٹم ہوتا، لیکن گھر والوں نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ تو اب تو آگے تفتیش بڑھ نہیں سکتی، یہ قصہ یہیں ختم ہوگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کس طرح ہوئی، کیا ہوئی، یہ تو پھر ایک سوال ہی رہ جائے گا، کیونکہ پولیس کی جانب سے کوشش یہی کی جا رہی تھی وجہ معلوم کرنے کے لیے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور اس میں یہ وجہ معلوم کی جائے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو انتقال ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک لوگ یہاں پر موجود ہیں جو عامر لیاقت کے چاہنے والے ہیں، وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، مذہبی اسکالرز یہاں پہنچے تھے، مختلف سوشل میڈیا کے جو نمائندگان ہیں، جو سوشل ورکر ہیں، وہ یہاں پہنچے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز وغیرہ رہنما یہاں پہنچے تھے۔ کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تعزیت بھی کر رہے ہیں، افسردہ نظر آ رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایک سوال ہی رہ گیا ان کے لیے بھی جو لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں کہ آیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ بالکل صحیح تھے، تو ان کی موت کس طرح ہو گئی۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ پریشان بھی تھے کافی، کیونکہ تیسری اہلیہ سے بھی ان کی علیحدگی ہو چکی تھی، معاملہ جو ہے وہ کورٹ تک گیا تھا، اور باقاعدہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی جو ہے وہ خبریں کافی گردش کر رہی تھیں، کافی خبریں آ رہی تھیں سوشل میڈیا پہ، ان سے متعلق خبریں چل رہی تھیں، تو اس وجہ سے کافی پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے۔ لیکن ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے پریشان نہیں تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز کھائیں یا کوئی نشہ آور چیز کھائیں، تاہم ان کی حالت جو ہے وہ بگڑی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، کیا وہ ان کو دل کا کوئی مسئلہ تھا، کیونکہ 2 مہینے سے جو ہے وہ دل کا علاج بھی کرا رہے تھے، آغا خان اسپتال میں بھی گئے تھے دل کے علاج کے لیے، تو عارضہ قلب میں بھی وہ جو ہے وہ مبتلا تھے۔ تو اب یہ سوال ہی رہ جائے گا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور عوام کے لیے بھی، کہ کیا وجہ بنی عامر لیاقت حسین جو بالکل ٹھیک تھے رات تک، وہ صبح ان کا کیسے انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہاں کے جو ملازم ہیں، جو علاقہ مکین ہیں، رہائشی یہاں کے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب عامر لیاقت حسین کے جب دروازہ کھولا گیا، جب اندر گئے تو گیس بھرا ہوا تھا جنریٹر کا، جنریٹر بھی چل رہا تھا، کیونکہ اپارٹمنٹس ہیں، ان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں جس کے باعث جو دھواں ہوتا ہے یا کوئی ہوا ہے تو دھواں اندر پھیلا ہوا تھا جنریٹر کا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے جو ہے دم گھٹنے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہوا، لیکن ابھی اس کی حتمی کوئی رپورٹ نہیں آئی، نہ ہی کیونکہ پوسٹ مارٹم میں آنی تھی، پوسٹ مارٹم کیا نہیں جا رہا، تو کچھ حتمی اس کا میں ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو رہائش آپ دیکھ رہے ہیں، عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ کافی سالوں سے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں بچپن سے لے کر اب تک یہ گھر ان کا جو ہے وہ بڑا قیمتی تھا، اور آج بھی یہ گھر میں جو ہے وہ رہتے ہیں، حالانکہ مختلف ٹینیور میں انہوں نے ایم این اے بھی رہے، مختلف انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کی، مگر یہ گھر نہیں چھوڑتے تھے۔ بالکل، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ
یہ جو گھر ہے یہ ان کا آبائی گھر ہے، کیونکہ شروع سے ان کے والد صاحب، ان کی فیملی یہاں رہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ یہاں رہتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے یہاں اپنا اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے، ساؤنڈ پروف باقاعدہ اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے۔ نیچے اوپر رہائش تھی، نیچے اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، اور ایک کئی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس دولت بھی بہت تھی، پیسہ بہت تھا، معروف اسکالر ہیں مذہبی، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف جو پروگرام ہیں، ٹاک شو ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے مختلف پارٹیوں میں باقاعدہ ایم این اے رہ چکے ہیں، ابھی بھی ایم این اے تھے، تو پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ یہاں ان کا لگاؤ اتنا تھا کہ وہ یہاں سے شفٹ نہیں ہوتے تھے۔ آخری سوال میں کروں گا، یہ جو نماز جنازہ ہے کون سی مسجد میں ادا کی جائے گی؟ یہ ابھی ان کے گھر والے فیصلہ کر رہے ہیں ان کے کہ تدفین اور نماز جنازہ کہاں ہونی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کا انتظار ہے، بیٹا ان کا باہر ہے، وہ آئے گا، فیصلہ کریں گے کہ کہاں تدفین کرنی ہے، کہاں نماز جنازہ ہونی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے، سب کو بتائیں گے کہ کہاں پر نماز جنازہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، معروف اینکر پرسن عامر لیاقت حسین صاحب جو ہے وہ اپنے مداحوں کو اکیلا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور کافی مداح ایسے ہیں جن کو خبر موصول ہو رہی ہے، وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہے کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو چلتے پھرتے سے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔